خواتین ہماری کل آبادی کے 51% پر مشتمل ہیں، جبکہ فیصلے کرنے کا حق صرف 10% خواتین کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کی رائے کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی اور زیادہ تر خواتین اپنے بڑوں کے کیے گئے فیصلے ہی قبول کرتی ہیں۔ اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ خواتین اپنی مرضی سے شادی کا فیصلہ بھی خود نہیں کر سکتی، بلکہ اس سلسلے میں بھی وہ بڑوں کے کیے گئے فیصلے کو قبول کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ جنا میرا نکاح تھیا، میں کو گھر والا نہیں پوچھا بھی تے کو لڑکا پسند ہے یا نہیں پسند، چپ چاپ سارے نکاح کیتا ہے۔ نکاح دے بعد میں بنا بنا لڑکیاں نال افیئر بھی ہے، کیملے کتھا ویندا ہے کیملے کتھا سارے منا کے کینا دیان۔ وات اون دے بعد واتی ہوں کیتا ماسی نال متریری ماں دی دھی نال ون کے اون نال پیار محبت کیتے سندر نال افیئر رہیا چنگا۔ وات اون نال چوری جا نکاح پاتا گھر والوں کو نہیں پتہ، گھر والے واتی راضی تھی گئے بھی چلو مامے ان سارے بھی آپس وچ کو مکا کے تے واتی کر دے سوں۔ واتی تھیندے واتی کریندے سارے منے دے گینا دین وات اٹے ویلے لگا ویندا ہے۔ وات ون کے چنگا دھوم دھام نال نکاح جا کیتا ہے۔ نکاح دے بعد بھی کاغذ پہ میں طلاق لینا، طلاق کو نہیں دیتی، بات بھی کر لیتا سارے سامنے کو سارے کو طلاق نامہ ہی پیا حالے تک۔ وہ طلاق نامہ حالے پیا دا جو ولا اون لگا گیا، ولا اون گھر وسن لگ گئے، آمن ونجن لگ گئے۔ اندر کول حالے تک رہندا پیا اندر کول اسا عدالت مقدمہ کیتا حالے تک سب کشے بھی نہیں ملی۔ ایک کو شادی کر چھوڑے جے ایک واتی سارے گھر والے آدھن بے خیر آپس وچ رل ویسوں واتی میرے کو کہہ نہیں پوچھا، میں کہ جانے میرے کو کہہ بھی نہیں پوچھا، میری رضامندی کہہ بھی نہیں کہ دیکھ ابھی تو کیا دی۔ خواتین کے حقوق کے متعلق رہنمائی اسلام نے بہترین طریقے سے کی ہے۔ اسلام نے خواتین کے حقوق سے متعلق کیا احکامات دیے ہیں، جانتے ہیں اسلامیات ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر انور شاہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے عورت کو ایک اعلیٰ مقام دیا ہے۔ قرآن حکیم میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا خلقناکم من ذکر او انثی، بے شک ہم نے تم لوگوں کو مذکر مؤنث سے پیدا کیا، یعنی مرد و عورت کو برابر قرار دیا ہے۔ حدیث شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ قرآن حکیم میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک اور جگہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ بے شک عورتیں مردوں کی ہم جنس ہیں۔ دوسری جگہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، بے شک عورتوں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں اور تمہارے ان کے اوپر حقوق ہیں۔ تو اسلام نے یعنی اشاعت اسلام میں بھی، تعلیمی خدمات میں بھی، جنگی خدمات میں بھی، معاشی سرگرمیوں میں بھی، آزادی رائے کی آزادی میں، سیاسی کردار میں بھی، ہر موقع پر ہر جگہ کیا دی ہے، ایک مکمل آزادی دی ہے۔ اسلام کی جانب سے دیے گئے ان احکامات کے باوجود ہمارے معاشرے میں خواتین کے حقوق کے متعلق صورتحال کچھ مختلف ہے، اور اس ڈسکرمنیشن کا اظہار ورکنگ وومن کچھ اس انداز میں کرتی ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے ایسی بہت ساری ڈسکرمنیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے تو میں اسی حوالے سے بات کروں گی۔ ایسی بہت ساری ٹریننگز اور اسکالرشپس آتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان ٹریننگز پہ عورتوں کا جانا ممنوع ہے، اور اکثر تو یہ بات بھی سننے میں آتی ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کا اگر ماحول خراب کرنا ہو تو وہاں پر عورتوں کو اپوائنٹ کر دیا جائے، حالانکہ انہی ماحول کو خراب کرنے میں بہت سارا کردار مردوں کا ہوتا ہے۔ ہمارے سماج میں شروع سے ہی مردوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ عورت کا کام گھر سنبھالنا ہے، اسی وجہ سے وہ ساری عمر عورت پر حکم چلانے میں ہی بسر کرتے ہیں، اور اس کا اثر عورت کی زندگی پر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں ہمیں تعلیم اور نوکری کی اجازت نہیں ملتی۔ میں نے 12ویں جماعت تک پڑھا ہے اور آگے بھی پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن دونوں کی میرے بھائی نے منع کر دیا ہے۔ اپنے ذاتی معاملات کے حوالے سے اپنا فیصلہ خود کرنا عورت کا حق ہے۔ اسلام نے بھی مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کا پردہ قرار دیا ہے اور باہمی تعاون پر زور دیا ہے۔ معاشرے کی کل آبادی کے 51% حصے کو ڈسکرمنیشن کا نشانہ بنانا کسی بھی طور پر درست نہیں، کیونکہ وجود زن ہی سی تو ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ ملیحہ زیدی، کیمپس ریڈیو 104.6، ڈیرہ اسماعیل خان۔